24 یعنی چاند مبارک کی 24 تاریخ ہے شوال المحرم کی 1444 ہجری 12 شوال اور 14 مئی 2023 15 مئی ہے تاریخ 15 مئی 2023 اور بیساکھ غالباً ختم ہو چکا اور جیٹھ کے دیسی مہینے کی غالباً ابتدا ہو چکی 2080 میں۔ تو آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام طلباء کے لیے بالخصوص اور بالعموم والدین کے لیے یہ جو ہمارا آج سے درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ 15 سے 20 منٹ کا روزانہ کا دورانیہ ہوگا قسط کے اعتبار سے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے موضوع کا عنوان نام بتایا تھا، ہم اور ہمارا اسلام، اس کی آج یہ تمہیدی باتیں ہیں، پہلے بنیادی باتیں۔ تمہید کہتے ہیں بنیاد کو، پنجابی مور نی۔ اس ابتدائی تمہیدی باتوں کو سننے کے بعد پھر ہمارا یہ سلسلہ قسط وار چلے گا اس عنوان کا، تو وہ انشاءاللہ تعالی روزانہ 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوگا، اور اس 15 سے 20 منٹ کے دورانیہ میں والدین بالخصوص اور بالعموم معاشرہ ہمارا جو ہے مسلمانوں کا، یا جہاں تک آواز جاتی ہے، اور بالخصوص اس گاؤں کے بچے اور بچیاں اس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، سننا اور سمجھنا، کیونکہ جب تک بنیاد ٹیڑھی ہو، اوپر جتنے بھی آپ حسین و جمیل عمارتیں کھڑی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ و حیثیت نہیں ہے۔ بنیاد اگر مضبوط ہوگی، کوئی عمارت ہی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد مضبوط ہو، تو اوپر آپ کم چیزیں بھی رکھ لیں یا زیادہ رکھ لیں، تو بنیاد مضبوط ہو تو وہ مکان دیر پا ہوتا ہے۔ آپ تمام طلباء کا جو ذہن ہے، اس ذہن کی بنیاد کے لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور بالخصوص والدین روزانہ کے تھوڑے بہت درس میں توجہ رکھیں گے، اور اس طرح پھر معاشرہ جب دل میں دین کی بنیاد آ جاتی ہے تو پھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، لا علاج امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس تمہیدی بات کو ہم بیان کرنے سے پہلے ہم مسلمانوں میں مروجہ جو بیماریاں ہیں، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر بندہ ہی تقریباً بیمار نظر آتا ہے۔ جسمانی حوالے سے شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس وغیرہ جتنا جو کچھ ہے، یہ مسلمان ان
جسمانی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اور جس طرح ہم ان جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر شفا کی امید ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے شفا مل جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم جو یہ موضوع شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق ہم مسلمانوں کی روحانی بیماریوں سے ہے۔ روحانی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح بیمار ہو جائے تو انسان آخرت کو، خدا تعالیٰ کو، دین کو، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کو بھول جاتا ہے جب روح بیمار ہو جاتی ہے۔ ایک ہے روح کا مر جانا، ایک ہے روح کا بیمار ہو جانا، اور انسان اصل میں روح کا نام ہے۔ یہ جسم تو ایک روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ لباس رکھا ہے، اصل حقیقت تو روح ہے۔ اب روح نکل جاتی ہے تو جسم پہ جان ہو جاتا ہے، میت آدمی ہو جاتا ہے۔ تو اس روح کو زندہ کرنے کے لیے، اس روح کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دین اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو لے کر کے ہم یہ موضوع شروع کر رہے ہیں۔ تو روحانی بیماریوں میں ہم سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں حقیقی معنوں میں بحیثیت مسلمان کہ وہ مسلمانوں کی زہری اور روحانی ذوق و حالی پر خون کے اترو نہ روتا ہو اس کا دل، کیونکہ جو امتی ہے وہ اپنے امتی مسلمان بھائی کے لیے دل میں درد رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، یعنی پوری مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا مطلب کہ جسم کے ایک بال کو اگر تکلیف ہو، یعنی ایک بال کو کھینچیں تو جیسے پورے جسم کو تکلیف، دکھ، درد محسوس ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ پوری امت مسلمہ کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ مروج بیماریاں جو ہیں ان کے سد باب کے لیے، ان کے علاج کے لیے بتیرے دانش مر آتے رہے، جن کو قوم دانشور کہتی ہے، یعنی عقل مند۔ اور شریعت میں قرآن پاک نے فرماتا ہے لا یعقلون، ان کے پاس عقل نہیں ہے، لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، اور اس پر یہ کہ لا یؤمنون، وہ ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو جن کو قوم نے دانشور سمجھا کہ وہ قوم کے علاج کے لیے بڑے بڑے طریقے حربے انہوں نے اپنائے اور بڑے بڑے فارمولے انہوں نے دیے کہ اس طرح قوم ٹھیک رہ سکتی ہے، قوم اس طرح چل سکتی ہے، یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، لیکن اصل جو بیماری ہے مسلمانوں کی، اس بیماری کے علاج سے وہ دانشور جو تھے خود بھی محروم تھے اور مسلمان قوم کو بھی محروم رکھا۔ تو اس لیے کسی نے تو یہ علاج بتایا مسلمانوں کی، یعنی بربادی اور ذلت کا، کسی لیڈر نے یہ کیا، کہا کہ جی بس پیسہ کماؤ تو عزت پا جاؤ گے، بس پیسہ کماؤ عزت پا جاؤ گے۔ یہ بڑے بڑے دانشوروں کا قول ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب صرف خالی بیلچہ اٹھا دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کسی نے کہا کہ ابھی تعلیم کی کمی ہے، لہذا معاشرے میں تعلیم عام ہو جائے تو پھر یہ قوم جہالت سے نکل سکتی ہے۔ اب جس نے جہلیت کو تعلیم کا نام دے دیا، سب سے زیادہ بیڑا غرق ایسے رہبروں نے مسلمان قوم کا کیا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ملی جلی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے اب یوں آپ ایک مثال سمجھیں کہ بچہ چھوٹا، اس کے پیٹ میں درد ہونا، چھوٹا بچہ
جو دودھ پیتا بچہ اور چھوٹا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ اسے دودھ چاہیے، اب وہ اسے دودھ پلا دیتی ہے یا فیڈر اس کے منہ میں دے دیتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بچہ دودھ کو جب سونگھتا ہے پیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے درد کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ مرض اور بڑھ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے تو اس درد کا علاج چاہیے۔ اب ماں جیسے یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کے منہ میں دودھ دے دیتی ہے اور بچہ تھوڑی دیر کے لیے بہل جاتا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اب بچے کے پیٹ میں مروڑ تھے، بچے کے پیٹ میں درد تھا، اسے کسٹریل وغیرہ یا ایسی کوئی چیز دی جاتی جس سے اس کا معدہ صاف ہو جاتا اور بچے کو سکون آ جاتا، لیکن ماں یہ سمجھتی ہے کہ اسے شاید دودھ کی ضرورت ہے تو وہ بچے کو وقتی طور پہ دودھ دے کر اصل مرض سے نظر انداز کر دیا اصل مرض کو، اور بچے کا مرض بڑھ گیا۔ یہی حال ہمارا مسلمانوں کی ذلت و پستی کا ہے کہ جو مرض تھا اصل وہ کسی دانشور نے اس کی تشخیص نہیں کی، یعنی مرض کو نہیں تلاش کیا کہ اصل مرض ہے کیا۔ اب اس مرض کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال آپ یوں سمجھ لیں، آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان کا غیر مسلم لوگ جو یہود و نصارہ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہندو سکھ وغیرہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کی پستی ذلت خواری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اکثر چینلوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک ہندو نے بیان دیا کہ مسلمانوں کے ہاں رمضان شریف آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، حالانکہ بنی اور ہندو اس مہینے میں چیزیں سستی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور کئی یعنی شواہد موجود ہیں۔ اس پستی اور ذلت میں گرنے کا سبب کیا ہے؟ اس مثال میں نے یہ پہلے بھی مثال بارہا کہی ہے، اس موضوع کی مناسبت سے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھے حکیم کے پاس ایک مریض چلا گیا تو مریض نے کہا کہ حکیم صاحب اب میرے سر میں درد ہے، تو آگے سے حکیم نے کہا کہ بھائی آپ کی نظر کمزور ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو مریض نے کہا کہ میرے پیٹ میں بھی درد ہے، حکیم نے کہا کہ بھائی یہ بھی آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ مریض نے کہا کہ میری ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے جب چلتا ہوں، تو حکیم نے کہا کہ یہ بھی آپ کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ مریض نے کہا کہ میرے کان میں بھی درد ہے، تو حکیم نے کہا یہ بھی آپ کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ الغرض جو بھی مرض مریض نے بیان کی، حکیم نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ تیری بیماری کی وجہ سے ہے۔ اب جو مریض تھا نا اس کو حکیم کے اوپر غصہ آ گیا کہ ارے بوڑھے حکیم، تو نے اپنی ساری طب میں اس کمزوری کے علاوہ بھی کوئی چیز پڑھی ہے؟ میں جو بھی مرض کہتا ہوں تو کہتا ہے تیری کمزوری کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز پڑھی ہے؟ تو حکیم صاحب نے آگے سے اس مریض کو کہا کہ ارے بھائی جو تجھ کو مجھ مسکین پر غصہ آیا یہ بھی تیری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ بے عینے ہی ہماری حالت یہی ہے ہم مسلمانوں کی کہ جتنی بیماریوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اصل بنیادی طور پہ تو ایک ہی مرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اور شریعت سے دوری، دین اور شریعت سے دوری۔ اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا، سورۃ طٰہٰ میں آپ جائیں 16ویں پارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا علاج سبب بتایا ہے کہ یہ کیوں مسلمانوں میں چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ جو دنیا سے یعنی جو ہمارے دین سے منہ پھیرے، ذکر بمانا دین ہے، جو ہمارے دین سے منہ پھیرے ہم اس کی معیشت جو روزی ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اصل سبب تو دین اور شریعت سے دوری ہے۔ اب اس کے آگے ہم دو باتیں کر کے بات کو قریب لاتے ہیں۔ آج یہی ہمارا حال ہے، مسلمانوں کا نظام خلافت گیا، نظام تعلیم گیا، نظام پردہ گیا، نظام حیا گیا،
یعنی جو عادات اور اخلاقیات اسلام کا زیور، مسلمان کا زیور تھا، آج وہ چیزیں ختم ہو گئی الا ماشاء اللہ۔ تو کہا، وہ شاعر نے صحیح کہا کہ دن لہب میں کھونا تجھے۔ اب مسلمان قوم سے شاعر یہ کہتا ہے، دن لہب میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہے مسلمان، سارا دن تو تیرا لب و لعب میں گزرتا ہے، کھیل تماشے میں دن تیرا سارا گزرتا ہے، اور رات تیری جو ہے وہ نیند اگارنے میں گزر جاتی ہے۔ نہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا آتی ہے، اور نہ تیرے دل میں خوف خدا ہے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ آگے کہتے ہوئے وہ ایک شاعر تھا، غالباً آپ کے تقریروں میں اس کا تعارف بہت ہے، محمد علی جوہر جسے کہتے ہیں، اس مولانا محمد علی جوہر، اس کا جو مولانا، ویسے مولانا مخلص مومن کے لیے، اور یہ جو بندی ذہن کے لوگ تھے جس طرح کے جو تھے، محمد علی جوہر جو، اس کا ایک شعر تھا کہ بلبل و گل گئے گئے لیکن، بلبل و گل گئے گئے لیکن، ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ بلبلیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہاں آتی ہیں؟ باغ میں۔ باغ میں بلبل ہوتی ہے نا، باغ میں بلبل ہوتی ہے، باغ ہوتا بلبل آئے گی نا۔ اور بلبل سے مراد کیا؟ نوجوان نسل۔ بلبل سے مراد کیا؟ نوجوان نسل مسلمانوں کی۔ ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا، یعنی بلبل گل، گل پھول ہوتا ہے، اور بلبل جو ہوتی ہے وہ پھول کی دیوانی اور عاشق ہوتی ہے۔ اب بلبل اور پھول یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چمن میں۔ چمن کیا ہوتا ہے؟ باغ۔ تو جوہر کہتا ہے کہ بلبل و گل گئے گئے لیکن، ٹھیک ہے بلبل گئی، گئے چلے، پھول بھی گئے، لیکن سانو اصل جڑا غم ہے وہ چمن دے جاون دا ہے۔ کیوں؟ اگر باغ ساڈا محفوظ رہ جاتا تو بلبل گل مڑ بھی آ سکتے سن، یعنی پھول تے گل یہ دوبارہ بھی آ سکتے سن اگر چمن قائم ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا نظام اسلام اگر قائم ہوتا، اور دین اسلام اور دین اسلام کے مدارس اور دین اسلام کی تعلیم اگر یہ ہم بچا پاتے تو پھر بھی بلبل گل تو واپس آ سکتے تھے، لیکن وہ کہتا کہ اب تو چمن ہی اجڑ گیا۔ جیسے کسی نے کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، یعنی قوم کی بربادی کے لیے ایک الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام چمنستان کیا ہوگا؟ جتھے ہر گل ہر شاخ دے اتنے الو بیٹھا ہوئے تھے اس کو جڑ ہی جانا ہے، ہو کی ہے۔ یہ ہن گلاں بنیادی تمہید دیاں کرن تو بعد ہن ساڈے مسلماناں دی بیماری جویں شریعت مصطفیٰ تو دور ہونا، یہ دے ہن جڑیاں اصل بیماریاں نے نا بڑیاں بڑیاں، یعنی بڑی بیماریاں جو ہیں مسلمانوں میں، وہ 3 بیماریاں ہیں اصل میں۔ کتنی؟ 3۔ ان 3 بیماریوں میں بقیہ تمام جزوی چیزیں شامل ہیں جو بیماریوں سے وابستہ ہیں، اور وہ 3 قسم کی بیماریاں ہیں۔ پہلی تو یہ بیماری ہے کہ روزانہ نئے نئے بد مذہبوں کے فرقے وجود میں آتے ہیں، یہ سب سے بڑی پہلی بیماری ہے، بد مذہبی، یعنی سنی مذہب سے بیزار ہو جانا، نت نئے نئے مذہبوں کی ایجاد، نئے نئے مذہبوں کی پیداوار، نیا فرقہ، ہر روز نیا فرقہ ظاہر ہونا۔ ایک تو یہ بیماری ہے اصل، نت نئے نئے مذہبوں کی پیداوار۔ اور دوسرا جو ہے، دوسری بیماری، وہ ہم مسلمانوں کے آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، آپس کی لڑائیاں، رشتہ داروں کی آپس میں لڑائیاں دن رات، گھروں میں، معاشرے میں، محلے میں، بازاروں میں، چوکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قریہ میں، گاؤں میں، بستی میں، گھر میں، آپس کی لڑائیاں۔
اور ماں باپ کی رشتہ داروں کی یہی لڑائیاں منتقل ہوتی اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور پھر اولادوں کی اولادوں میں اولادوں کی اولادوں میں نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دوسری بیماری ہے۔ پہلی بیماری کون سی ہوئی؟ نئے نئے فرقوں کا پیدا ہونا، اور دوسری آپس کی خانہ جنگیاں، آپس کی لڑائیاں، یعنی شوہر اور بیوی کا روزانہ جھگڑا ہے، بیٹی اور بیٹے کا یعنی اولاد کا جھگڑا ہے، کہیں سس کا نو سے، نو کا سس سے، جوائی کا شوہرے سے، شوہرے کا جوائی سے، بہن کا بہنوئی سے، یہ اس طرح کے یہ جھگڑے روزانہ کے ہمارے گھروں میں جو لانچ ہوئے ہیں، یہ دوسرا سبب ہے ہم مسلمانوں کی ذلت و خواری کا۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ ہمارے جو باپ دادا کی وہ ایجاد کی ہوئی جہلانہ رسمیں، جن کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے، ان رسموں کی پابندی کرتے رہنا، شریعت کو گھر میں وجود میں جگہ نہ دینا، اور اپنے آباء و اجداد کی ان جہلانہ رسموں کی پاسداری کرتے ہوئے لاکھوں روپیہ ان رسموں کے اوپر برباد کر دینا اور شریعت اور دین اسلام کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ تین بیماریاں ہیں بڑی ہم مسلمانوں کی بربادی کا جو سبب ہے۔ کتنی ہیں؟ تین۔ سب بولا کرو، کتنی بیماریاں ہیں؟ تین۔ پہلی بیماری نئے نئے فرقوں کا وجود میں آنا، دوسرا آپس کی خانہ جنگیاں، اور تیسرا جاہل باپ دادا کی ان جہلیت والی باتوں کی پاسداری کرنا جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ تین بیماریاں ہیں بڑی۔ اب ان تین بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ جب بیماریوں کی تشخیص ہو گئی کہ اصل مرض یہ تین ہیں، اب ان کے علاج کے لیے تمہیدی بات ہم یہاں ختم کر رہے ہیں کہ ان کا بھی علاج کیا ہے۔ پہلی بیماری جو ہے اس کا علاج صرف یہ ہے، یعنی نئے نئے مذہبوں کا پیدا ہونا، نئے نئے فرقوں کا جنم لینا، اس کا صرف علاج یہ ہے کہ ہم تمام سنی مسلمان کسی بھی قیمت پر، آپ مکان نیا بنا سکتے ہیں، لباس نیا لے سکتے ہیں، جگہ بدل نہیں لے سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا دین اور عقیدہ سنی یہ 14 سال والا پرانا ہی رکھیں۔ اس بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سنی بن کر رہیں اور کسی سے کسی طرح کا کوئی تعلق آپ کا مذہبی اور دینی معاملات میں نہ ہو۔ یہ علاج ہے اس بیماری کا۔ بد مذہبی سے بچنے کے لیے کپڑا نیا ہو پرانا ہو نیا لے لو، کپڑا پرانا ہو جائے گسیدہ ہو جائے نیا لے لو، مکان گر گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے مکان نیا بنانا چاہتے ہو نیا بنا لو، لیکن عقیدہ نیا کسی سے نہ لو۔ عقیدہ وہی 1400 سال والا پرانا جو عقیدہ ہے، اور آج سنت و جماعت کا عقیدہ اور دین جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہو، اور اس سے کسی چیز کی ملاوٹ ہے نہ۔ یہ پہلی بیماری کا علاج یہ ہے۔ اس کو آپ دیکھیں تو آج سنیوں میں کتنی یعنی کمزوریاں آ گئی کہ بد مذہبوں کے ساتھ الیک شلیک اور ان میں رشتہ داریاں بھی ہو گئی اور ہوتی ہیں، تو یہ بیماری جب گھروں میں داخل ہوتی ہے تو پھر بقیہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ جب بڑا دروازہ گیٹ کھول دیا جائے نا، بڑا گیٹ کھل جائے تو پھر جو چاہے آ جائے۔ ایک تو تنگ دروازہ ہوتا نا، چھوٹا دروازہ ایک آدھ کے گزرنے کے لیے، اور جب گیٹ ہی کھول دیا جائے تو یہ پہلی بیماری ہے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچانا اور سنی عقیدے پہ قائم رہنا، یہ اس کا علاج ہے۔ دوسری بیماری یہ جو آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بیماریاں تو تین واضح ہو گئی، اب ہم اس کے علاج کی طرف عرض کر رہے ہیں۔ دوسری بیماری کا علاج یہ ہے، اکثر فتنہ و فساد جو گھروں میں معاملات میں آپس میں ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غصہ۔ کیا؟ غصہ۔ کیونکہ غصہ جب بھی انسان کو آئے گا تو وہ غصہ انسان کو نقصان کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے شریعت پاک کا یہ حکم ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا،
وہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کریں، اور یہی غصہ ہوتا ہے جو اصل طلاق کا سبب بنتا ہے اور گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو پہلی یہ چیز ہے غصہ برباد کرنے والا۔ تو اس غصے کے اوپر قابو پانے کے لیے شریعت نے رہنمائی کی ہے، ہم آگے جب چلیں گے موضوع تو پھر اس میں یہ باتیں کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے، یعنی پہلا غصہ اور دوسرا سبب اپنے آپ کو منوانا، یعنی بڑا پن معاشرے میں کہ لوگ میری مانیں میں کسی کی نہ مانوں، یہ دوسرا سبب ہے۔ میری مانی جائے میں کسی کی نہ مانوں، میرے سب حقوق ادا کریں لوگ، میں کسی کا حق ادا نہ کروں، دوسری یہ وجہ ہے۔ یہ گھریلو فسادات جھگڑے جو ہیں اس کے سبب میں کتنی باتیں میں نے بتائی؟ دو۔ پہلی کیا ہے؟ غصہ، اور دوسری خود کو منوانا، میری مانو، اور کسی کی مانو نہ مانو، میری مانو۔ حالانکہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ سب کو دین کی ماننی ہے، سب کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ تو اب تیسری بیماری جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسری بیماری وہ ہے جس کے لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ تیسری بیماری وہ کیا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک اور پھر اس کے بعد جو فوتشدگان کے لیے ہم طریقہ کار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو افراد و تفرید ہے، ان غیر شرعی رسموں کو بیان کرنا اور شریعت کو بیان کرنا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے اور رسمیں ہمارے ہاں کون سی ہیں۔ یہ تیسری بیماری ہے، جیسے جہلانہ رسومات جیسے پیچھے میں نے کہا۔ تو اس تیسری بیماری کی خاص طور کے لیے، اس تیسری بیماری کے لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ہم اور ہمارا اسلام۔ ہم سے مراد کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی بھی دین اسلام سے ہی لینا ہوگی۔ تو یہاں ہم بات قریب لا کر آج ہماری یہ تمیزی گفتگو تھی اس حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ تعالی اگلا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے بچے کی پیدائش کے حوالے سے، کیونکہ بنیاد ماں باپ سمجھیں گے اور اس کے مطابق ان چیزوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ گاؤں والے، بستی والے، شہروں والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور ایمان رکھتے تو آسمانوں سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول لیتے۔ تو اسباب ہیں نا، بیماری کے بھی اسباب ہیں، تندرستی کے بھی اسباب ہیں۔ بیماری کے اسباب ہیں، مطلب ہے جو چیزیں طبیعت نہیں چاہتی ان کو لینے سے بیماری آ جاتی ہے، اور تندرستی پرہیز کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو یہ ہماری تحمیدی گفتگو جو تھی آج اس موضوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش سے لے کر سلسلہ آگے چلائیں گے تاکہ والدین بالخصوص اور بالعموم پورا معاشرہ اور جہاں تک آواز جاتی ہے ان چیزوں کو سنو اور اپنے ذہنوں میں، دل دماغ میں جگہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کے لیے
والدین دین والا ذہن بنائیں گے تو پھر اولاد بھی ادھر توجہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا کرتے ہیں، اب سب آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو صحیح پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔